کیا رعایت لفظی سے مقطع کہا، شبیر جو کرتا ہے شبر کی ثنا خوانی، ملتا ہے مزہ اس کو قرآن کی تلاوت کا۔ شبیر بھائی مقطع اتنا اچھا کہہ دیا کہ صرف مقطع ہی پڑھتے تو کافی تھا۔ اتنا سمجھدار مجمع ہے، اگر آپ صرف مقطع پڑھ دیتے وہ کافی تھا، اتنا اچھا مقطع ہے، بہت اچھا، کیا کہنے بھائی، بہت اچھا۔ تو حضرات اب آئیے مقطع نے کیا کیفیت پیدا کی، اور صاحب پہلے ہی سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شبیر بھائی کا مقطع بہت اچھا ہے کہ یہ جلدی پڑھیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اب آئیے یہیں سے ہمارے خورشید بھائی کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ نعت نہیں پڑھوائی، تو یہ نعت کے حوالے سے بھی جشن سبت اکبر ہے۔ اور دیکھیے میں اس پروگرام کے منعقد کرنے والوں کو ایک بات پیش کرتا ہوں کہ کوئی بھی جشن ہوتا ہے تو کوئی انجمن، کوئی ادارہ، کوئی سوسائٹی، اس کا کوئی صدر، کوئی سیکریٹری، مگر یہ ایسے مولا کے چاہنے والے لوگ ہیں کہ اس میں کسی کو نام نہیں چاہیے، صرف اپنے خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جشن سبت اکبر ہو جائے۔ تو جشن سبت اکبر کی کامیابی پر میں ایسے تمام افراد جو بہت خاموشی کے ساتھ خدمت انجام دے رہے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی یہ خدمت شہزادی قبول کریں اور رسول اسلام قبول کریں، یہ نواسے کا جشن ہے، زندہ امام قبول کریں۔ آئیے یہ جشن کی قبولیت کی بات ہے، ہم ائمہ کرام تشریف لا چکے ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ زیر عباس صاحب کے پہلو میں مولانا انیس الحسن صاحب تشریف لے آئے، اس لیے میں میر انیس سے ربائی یہ پیش کروں گا جس میں نعت اور منقبت دونوں ہو جائے۔ مولانا شمسل صاحب، مولانا حامد جعفری صاحب اور سارے شعراء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں ربائی پیش کرتا ہوں۔ قانون شریعت کا شناسا ایسا۔ دیکھیے لکھنؤ میں میری تربیت ہوئی ہے، ہنوز لکھنؤ میں رہ رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، اس لیے میں انیس اور دبیر کی روح سے اجازت لے کے ہی اپنی بات شروع کرتا ہوں، اور جو کچھ آج سیکھا ہے وہ انیس کے حرفوں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے تھوڑا موڑا بولنے کا شعور آیا ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں مصرع قانون شریعت کا شناسا ایسا، کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، ارے تقدیر سے ملتا ہے نوازا ایسا۔ جشن سبت اکبر ہو گیا۔ قانون شریعت کا شناسا ایسا، کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ سبت اکبر ہے، اس لیے میں نے سوچا اس موضوع کے حوالے سے ایک شعر میر نبی صلی اللہ علیہ مقامہ کی ایک ربائی آپ کے سامنے پیش کروں۔ آئی عزیز النات کے حوالے سے میں ایک بند پیش کر دوں، علی جاوید مقصود حیدرآبادی کی نظم کا ایک بند کہ اللہ نے روکی نہیں تحقیر کی راہیں، اللہ نے روکی نہیں تحقیر کی راہیں، قرآن سے تم اذن سفر کیوں نہیں لیتے، تعریف ان آنکھوں کی بہت کرتے ہو لیکن، سرما لگا لگا کے، تعریف ان آنکھوں کی بہت کرتے ہو لیکن ان آنکھوں سے تم ذوق نظر کیوں نہیں لیتے۔ اللہ نے روکی نہیں، اللہ نے روکی نہیں، اللہ نے روکی نہیں تحقیق کی راہیں، جو تحقیق کر لیتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ رہتے نہیں ہیں، وہ حق کے پہ آ جاتے ہیں۔ مصرع پیش کر رہا ہوں شبیر بھائی، اللہ نے روکی نہیں تحقیق کی راہیں، قرآن سے تم اذن سفر کیوں نہیں لیتے، تعریف ان آنکھوں کی بہت کرتے ہو لیکن ان آنکھوں سے تم ذوق سفر کیوں نہیں لیتے۔ ارے اس دوش کی کملی بھی بہت خوب ہے لیکن اس دوش کے راکب کی خبر کیوں نہیں لیتے۔ اس دوش کی کملی بھی بہت خوب ہے لیکن، اس دوش کی کملی بھی بہت خوب ہے لیکن اس دوش کے راکب کی خبر کیوں نہیں لیتے، اس دوش کے راکب کی خبر کیوں نہیں لیتے۔ آئیے حضرات میں سمجھ رہا ہوں کہ جتنا مجمع یہاں ہے اتنا ہی مجمع باہر ہے، اس لیے کہ کئی سال سے جشن میں شامل ہو رہا ہوں، لیکن لوگ انتظار کرتے ہیں۔ دیکھیں بمبئی کے مجمع کو ادھر ادھر گھمانا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ جب تک کہ بیرونی شاعر نہ مائک پہ آ جائے تب تک کوئی اندر آنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، بہت سمجھدار ہے، بغیر سمجھائے سمجھ جاتا ہے، علاوہ خورشید صاحب کے۔ میں
गुजारिश कर रहा हूँ अपने मेहमान शायर जनाब ज़की रसूल पूरी साहब। देखिए बैरूनी शायर ऐसा है जिससे आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह नहायत ही आपको पसंद आएगा उनका कलाम और अशार। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब, बड़े एतमाद से मैं नाम पुकार रहा हूँ, इस एतमाद के साथ कि जो लोग बाहर हैं उनको एक शेर सुना दूँ। करीब आओ तो शायद समझ सको हमको, करीब आओ तो शायद समझ सको हमको, ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। हम लोग फासलों के साथ नहीं रहा करते, बिला फसलों के महफिल में बैठते हैं। बाबा बुलंद नारे सलवात से आप मेहमान शायर का इस्तेमाल करें। ज़की रसूल।